بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے مسائل۔ زکوٰۃ نماز کے بعد زکوٰۃ دین اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے۔ کیوں زکوٰۃ اتنا انتہائی اہم رکن ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمارا پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے، غریبوں میں بھی اور ہر طرح کے طبقے میں۔ اگر اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا حکم نہ دیتا نا تو امیر امیر ہی رہ جاتے، غریب غریب ہی رہ جاتے، یہ سرکولیشن نہ ہوتی۔ تو نماز کے بعد زکوٰۃ دین اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے۔ قرآن مجید میں 82 مرتبہ یعنی 82 ٹائمز اس کا تاکیدی حکم آیا ہے۔ زکوٰۃ نہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہے بلکہ اس سے پہلے بھی تمام امتوں پر زکوٰۃ فرض تھی۔ یعنی کہ آپ دیکھیں ہمارے سے پہلی امتوں پہ نماز بھی فرض تھی، ان کے اپنے اپنے طریقے تھے، روزے بھی فرض تھے اور زکوٰۃ بھی فرض تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو سچے مومن قرار دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ زکوٰۃ نکالنا کئی لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے اور کئی کے لیے کتنا ایزی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کے زکوٰۃ نکالیں نا کہ یہ اللہ کا مال ہے اور ہم نے اللہ ہی کی طرف دینا ہے تو بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچ کے زکوٰۃ نکالیں کہ ہائے کتنی مشکلوں سے جمع کیا تھا، نکالنے میں کتنا پرابلم ہوگا، دوبارہ کیسے اکٹھا ہوگا، تو یقین جانے آپ کو اللہ کبھی آپ کو بڑا دل نہیں دے گا کہ آپ اتنے بڑے بڑے کام کریں۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں وہی سچے مومن ہیں۔ یعنی اللہ کہتا ہے جو میں نے تم لوگوں کو دیا وہ سب اللہ کا ہے۔ بے شک وسیلہ ہماری نوکری بنتی ہے، وسیلہ بہت سی چیزیں بنتی ہیں، دیتا تو اللہ ہی ہے نا۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ خرچ کرنے سے مراد پہلا زکوٰۃ ہی ہے، اور وہی سچے مومن ہیں۔ جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہی سچے مومن ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو 100 روپیہ دیتا ہے تو کہتا ہے 2.5 روپے مجھے واپس کر دو، تو کوئی 2.5 روپے بہت بڑی رقم تو نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ قیامت کے دن ہر قسم کے خوف اور غم سے محفوظ ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ سورہ بقرہ میں آیت 277 ہے یہ۔ اور بات صحیح ہے، زکوٰۃ دینے کے بعد آپ اتنے لائٹ ہو جاتے ہیں نا، آپ کو لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنا مزے کا آپ نے کام کر دیے۔ ادائیگی زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نا تو سمجھ لیں جو ہم نے گناہ کیے ہیں سال بھر میں، یہ اللہ نے اس کا کفارہ لے لیے، اور بلندی و درجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا۔ اللہ نے کیا حکم دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے اموال یعنی مالوں سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کو گناہوں سے پاک کرو اور ان کے درجات بلند کرو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مال میں اضافہ کرنے کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کو پتہ ہے انسان لالچی ہے، تو اللہ نے ہمیں یہاں دیکھیں یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارا مال کا بھی اضافہ ہوگا۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جو زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشی لینے کے لیے دیتے ہو، اس سے دینے والے ہی اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ لفظ زکوٰۃ کا لغوی معنی مفہوم یا کیا ہے؟ پاکیزگی کے ہیں اور اضافہ کے ہیں، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے مفہوم کے مطابق اس عبادت سے انسان کا مال حلال اور پاک بنتا ہے اور نفس بھی تمام گناہوں اور برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ کیسے نفس پاک ہوتا ہے؟ زکوٰۃ دینے سے۔ کیونکہ جب ہم اپنی کمائی ہوئی رقم اپنے ہاتھ سے کسی کو دیں گے تو ڈیفینیٹلی جب ہم اپنے ہاتھ سے اپنی چیز کسی کو دیں گے تو ہمارے نفس میں جو انا ہے، ہمارے نفس میں جو میں ہے وہ کم ہو جائے گی۔ ہم جب اپنے حصے سے کسی کچھ دیتے ہیں نا، کسی کو کچھ غریب کو کچھ دیتے ہیں تو ہمارے اندر جو میں ہے نا، میں کہ میں کچھ ہوں، وہ چیز اس چیز میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا نفس پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ہمارے اندر جو گردن میں سریا ہوتا ہے نا وہ کچھ کم ہو جاتا ہے۔
دوسرے مفہوم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف مال میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ کے ان فوائد کے ساتھ ساتھ ایک نظر زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات پہ بھی ڈالنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کو کفر و شرک کی علامت قرار دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نیسیسری کہا ہے کہ جو نہیں کرے گا وہ کفر اور شرک کرے گا۔ کفر کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے رد کر دینا، اللہ کے حکم کو رد کر دینا، اللہ کے حکم کو اگنور کر دینا۔ کافارا یہی کہتا ہے۔ تو ظاہر اگر ہم اللہ کے حکم کو اگنور کریں گے، رد کریں گے تو کفر ہی کریں گے۔ اور شرک یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ قحط سالی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ یہ طبرانی سے روایت ہے۔ دنیا میں اس تباہی اور بربادی کے علاوہ آخرت میں ایسے لوگوں کو جو سزا دی جائے گی، اس کے بارے میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دردناک عذاب کی خوشخبری سناتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دردناک عذاب ہوتا ہے عذاب العلیم، یہ جو الف لام یا میم ہے، دردناک عذاب العلیم کون سا عذاب ہے؟ یہ ایک ایسا عذاب ہے جو بیک وقت بہت طرفوں سے عذاب ایک بندے کو مل رہا ہوگا۔ یعنی کہ ویسے تو ہم نے سنا نا ایک وقت میں ایک ہی عذاب ہوگا، لیکن جب ایک وقت میں بیک وقت ڈھیر سارے عذاب مل رہے ہوں گے، اس عذاب کو کہیں گے عذاب العلیم، الف لا یا میم، یعنی کہ بہت عذاب ایک ہی وقت میں مل جانا، اس لیے اس کو دردناک عذاب کہتے ہیں۔ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اس سے لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جسے تم اپنے لیے سنبھال کر رکھتے تھے، اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ میرا خیال ہے جتنا کافی ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ اگلے لیسن میں کریں گے۔